باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام قرآن مجید کی نظر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر میں جو کوثر ہے یہ خیر کثیر، خیر کثیر سے کیا مراد ہے؟ محدثین اور مفسرین مختلف مصادیق ذکر کرتے ہیں، وہ مصادیق اپنے جگہ پہ درست ہیں، لیکن سب سے اکمل ترین اور اتمم ترین مصداق خیر کثیر کا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اس عظیم سورہ کی شان نزول کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو مفسرین اور محدثین نقل کرتے ہیں، پیغمبر خدا کے فرزند جناب حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد ایک دفعہ پیغمبر خدا مسجد نبی سے باہر نکل کے تشریف لا رہے تھے، اور مسجد کے اندر عاص بن وائل سہمی نامی شخص مسجد میں داخل ہونا چاہ رہا تھا کہ دروازے پہ پیغمبر خدا سے ملاقات ہو گئی، مختصر گفتگو ہو گئی۔ گفتگو ختم ہونے کے بعد یہ عاص بن وائل نامی انسان مسجد کے اندر داخل ہوا، تو مسجد میں قریش کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل سے سوال کیا، مع من کنت تتحدث، کس کے ساتھ تم بات کر رہا تھا؟ تو فقال مع ذلک الابتر، نعوذ باللہ، میں اس ابتر سے، ابتر یعنی منقطع النسل، یعنی اس انسان سے گفتگو کر رہا تھا جس کی کوئی نسل نہیں ہے۔ یہ طعنہ دیا۔ دیکھیں شان نزول یہ ہے، یہاں پہ عاص یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کو جنت میں نہر نہیں ہے، حوض نہیں ہے، قرآن نہیں ملا ہے، نبوت نہیں ملی ہے، رسالت نہیں ملی ہے۔ اگرچہ نبوت خیر کثیر ہے، رسالت خیر کثیر ہے، قرآن خیر کثیر ہے، ممکن ہے جنت میں نہر ہو، خیر کثیر ہو، حوض کوثر ہو، خیر کثیر ہو، لیکن یہ شخص جو طعنہ دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں اس انسان سے بات کر رہا تھا جو ابتر ہے، جو منقطع النسل ہے، جس کے کوئی نسل نہیں ہے، ذریہ نہیں ہے۔ اس کے اس طعنے سے پیغمبر خدا کا دل آزردہ ہوا، تو پیغمبر کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل ہو گئی، انا اعطیناک الکوثر۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے جناب امام فخر رازی اپنے مشہور کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، الکوثر، کوثر سے مراد اولادہ، پیغمبر خدا کی اولاد ہے۔ لأن هذه السورة، کیونکہ یہ سورہ انما نزلت ردا على من عابه علیہ السلام، جس نے پیغمبر خدا کو طعنہ دیا تھا اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس نے کیا طعنہ دیا تھا؟ بعدم الاولاد، پیغمبر کی اولاد نہیں ہے، نسل نہیں ہے، ذریہ نہیں ہے۔ تو اس طعنے کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ پس فالمعنی، پس آیت کا معنی یہ ہے، ان یعطیہ نسلا، پروردگار عالم خدا، پروردگار عالم رسول خدا کو ایسی نسل اور ایسا ذریہ عطا کرے گا، یبقون علی مر الزمان، جتنے بھی زمانہ گزرنے کے باوجود یہ نسل باقی رہے گی۔ فانظر کیف قتل من اہل البیت علیہم السلام، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اہل بیت علیہم السلام سے کتنے افراد کو قتل کیے ہیں۔ ثم العالم ممتلئ منہم ولم یبق من بنی امیہ فی الدنیا احد یعبأ بہ، ابھی بھی عالم پیغمبر خدا کی نسل سے پر ہے، اور ولم یبق من بنی امیہ فی الدنیا احد یعبأ بہ، بنی امیہ سے اس دنیا میں قابل ذکر کوئی انسان باقی نہیں ہے۔ پھر جناب امام رازی کی تصریح ہے، ثم منظر کم کان فیہم من الاکابر، پیغمبر خدا کی اس بابرکت نسل جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے جاری ہوئی ہے، اس نسل میں کتنے ایسے اکابر اور بزرگان وجود میں آئے ہیں، من العلماء کالباقری والصادقی والکاظمی والرضا علیہم السلام، امام باقر جیسے، امام صادق جیسے، امام کاظم جیسے، امام رضا جیسے اکابر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ پس سورہ کوثر حقیقت میں حضرت زہرا کی
نسل کو اور حضرت زہرا کو کوثر کا مصداق قرار دے رہا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے، خداوندہ ہمیں بھی اس کوثر کی قدردانی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على